بسم اللہ وَلَهُ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن کی یہ آیت بڑے واضح طور سے بتا رہی ہے کہ انسان کا وجود بلا مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو جانیں، پہچانیں اور مقصد کو پا لینے کی سعی و کوشش کرتے رہیں. تلاش کے عنوان سے میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں. آج چاہوں گا کہ محنت و مزدوری یہ بھی ایک تلاش ہے کہ انسان محنت کرے، مزدوری کرے اور کسی کے سامنے دستے سوال بلند نہ کرے. یقیناً اس کی بھی ایک تلاش ہوتی ہے اور تلاش ہونی چاہیے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ نیکی اور پاکی اور صحیح راستے میں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جس راستے سے بھی حاصل ہو سکے اس راستے سے ہم حاصل کریں. واضح طور سے کہوں کہ فقط محنت کافی نہیں ہے، بلکہ محنت کے لیے وسائل بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. بہتر مقصد کے لیے راستہ بھی بہتر ہونا چاہیے. خالی مقصد بہتر ہو لیکن راستہ غلط ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. میں ابھی واقعات کی روشنی میں اس کو آپ کے ذہن تک پہنچا دوں. سرکار مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک مشہور ترین واقعہ ہے کہ میرے مولا ایک سفر سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ آتے ہیں، ایک بستی میں پہنچیں تو آپ اپنی سواری سے اترتے ہیں، نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، اور اپنی سواری کو کسی کے حوالے کر دیا کہ جب تک میں نماز پڑھتا ہوں اس وقت تک میری سواری پر نظر رکھو، میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں. امام نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور جب واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ سواری تو ہے، آپ کی سواری وہیں موجود ہے، مگر اس سواری پر یعنی اس گھوڑے پر جو زین رکھا ہوا تھا وہ زین اور جس کے حوالے کیا تھا وہ شخص نہیں ہے، یعنی وہ شخص اس زین کی چوری کر گیا اور زین لے کر کے چلا گیا. امام نے کسی اور شخص سے یہ بات کہی کہ یہ اتنے پیسے لو اور جاؤ اس بستی کے کا جو بازار ہے وہاں سے زین خرید لاؤ. جب وہ دوسرا شخص اس بستی کے بازار میں جاتا ہے تو دیکھا ایک شخص جو ہے ایک زین بیچ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا اس زین کو تم فروخت کر رہے ہو؟ ہاں میں فروخت کر رہا ہوں. اس نے جواب دیا کیا قیمت ہے؟ امام نے جتنے پیسے دیے تھے اس نے اتنی ہی قیمت بتائی. اس شخص نے فوراً وہ پیسے دیے اور دے کر کے وہ زین لے کر کے آ گیا. امام نے جب اس زین کو دیکھا وہ پہچان گئی، یہ تو میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے، اور کہہ کر کے آپ نے اس زین کو اپنی سواری پر رکھا اور رکھتے ہوئے ایک بات کہی کہ قسم ہے اللہ کی، اس اللہ کے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس رب نے، اس مالک نے، اس خالق نے آج اس کا رزق یہی معین کیا تھا. اگر وہ یہاں انتظار کرتا تو میں نے پہلے ہی نیت کر رکھی تھی کہ اس کے اس محنت کے نتیجے میں
میں اسے اتنے ہی پیسے دوں گا۔ اور اس نے انتظار نہیں کیا، یہ چوری کر کے لے کے بازار میں گیا، فروخت کیا، اس کو وہی ملا، اتنا ہی ملا۔ کا مطلب اللہ نے اس کا رزق آج کا یہی معین کر رکھا تھا۔ انتظار کرتا، انتظار کرنے میں بھی محنت تھی، انتظار کرنے میں بھی مشقت تھی کہ وہ 10 15 20 منٹ جتنے بھی لگتے اتنی دیر تک وہاں کھڑا رہتا۔ ویسے ہی وہ بازار میں لے کے چلا گیا، وہاں بھی اس نے وہی کام کیا کہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی خریدار آئے، اور جب خریدار آیا اس نے خریدا۔ ایک ہی طرح کی محنت ہے، بالکل ایک ہی طرح کی محنت ہے۔ یہاں بھی انتظار کرتا تو یہ رزق پہنچ جاتا، اس لیے کہ علی نے نیت کر رکھی تھی وہ کسی سے کام لے ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اس کو اس کی اجرت نہ دیں۔ بازار میں گیا تب بھی اس نے وہی محنت کی، انتظار کیا کہ خریدار آئے، خریدار آیا، اس کو وہی رزق ملا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اگر وہ انتظار کرتا ہوتا اور انتظار کے بعد علی کے ہاتھوں سے وہ پیسہ ملتا تو اس کا رزق حلال رزق ہوتا، لیکن وہ چوری کر کے لے کے چلا گیا۔ محنت کی اس نے وہی، اتنی ہی محنت اس نے کی، اتنی ہی دیر اس کے لیے لگی، اور وہی رزق ملا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے معین کر رکھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بدل گئی، اب وہ حرام ہو گیا۔ یعنی اگر انتظار کرتا تو حلال رزق لے کر کے اپنے گھر میں آتا، انتظار نہیں کیا، دوسرا راستہ اختیار کیا جو غلط تھا، لیکن اس سے اتنی ہی محنت بلکہ اس کے سے زیادہ محنت کرنی پڑی کہ خوف بھی کہ کہیں مالک جو مجھے پکڑ نہ لے، اس خوف کے ساتھ اس نے وہ راستہ اختیار کیا، بیچا اور رزق لے کر کے آیا، وہ حرام ہو گیا۔ حلال رزق کا استعمال کرتا یا جن کے اوپر وہ خرچ کرتا ان کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی، اور اس حرام ہو جانے کے بعد پیٹ تو بھر جائے گا، اپنے بال بچوں کو تو پال لے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو روح بگڑ جائے گی، جو روح میں گرد و غبار پڑ جائیں گے، جو روح گندی ہو جائے گی، تو یقیناً ایسی صورت میں انسان پھر کسی اچھے عمل کی اچھائی کو دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ برے اعمال بھی کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کی روح اور اس کے قلب اور اس کے ضمیر جو ہے برائیوں کے اور گناہوں کے گرد و غبار سے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو وہی انسان عالم ملک میں رہتے ہوئے عالم ملکوت کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ملک و ملکوت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ در و دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، کسی آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں، جنہیں نظریں دیکھ لیں وہ ملک ہے، اور جو حقیقی معنوں میں موجود ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ ملکوت ہیں، جیسے جن ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جیسے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، جیسے جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہیں، اس کی دشواریاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں یقین اور ایمان کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا، مگر یہ چہرے پر پائی جانے والی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہو جائے تو اس پاکیزگی کے نتیجے میں انسان اسی عالم ملک سے اس عالم ملکوت کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید آپ مسلسل سنے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے کہ سرکار خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، وہ لے کر کے آئے گا۔ نہ خاتون جنت نے کپڑے دیے تھے اور نہ ہی کوئی درزی تھا، لیکن یہ پاکیزگی اور طہارت کے اس منزل پہ ہیں کہ بچوں کی خواہش کے نتیجے میں جو کچھ ہونے لگا وہ اسی عالم ملک سے اس عالم ملکوت کو خاتون جنت دیکھ رہی ہیں کہ بچوں کی خواہش کے نتیجے میں جو فاطمہ نے کہہ دیا وہ ہونے لگا ہے۔
اس کو کہتے ہیں کہ عالم ملک سے عالم ملکوت کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے خاتون جنت عظیم شخصیت تھیں، مگر ہم بھی جتنے پاک و پاکیزہ ہوں گے اسی اعتبار سے ملک سے ملکوت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بصیرت کی آنکھ دے تاکہ ہم رزق و روزی اور محنت و مزدوری کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، تاکہ ہم اپنی روح کو بہتر بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔